گرامی، آج طلاق کے ضروری مسائل کے تعلق سے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ طلاق یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے مسائل کا جاننا ہر مرد پر ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آدمی طلاق کے مسائل نہیں جانے گا تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی طلاق دے دیتا ہے لیکن اس کے باوجود میاں بیوی ساتھ میں مل کر رہتے ہیں اور طلاق ہو چکی ہوتی ہے، انہیں معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے زندگی بھر وہ گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے طلاق کے مسائل کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ طلاق یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، حلال چیزیں تو بہت ہیں لیکن آقا نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز کا نام طلاق ہے۔ یعنی طلاق حلال تو ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسے پسند نہیں کیا گیا ہے، اور بغیر کسی ضرورت کے طلاق دینے سے اسلام نے روکا ہے۔ قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں جگہ جگہ اس کی تصریحات موجود ہیں۔ قرآن پاک میں خود ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز عورت کی ناپسند ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ چیز تمہیں پسند آ جائے، اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں بھی ہے کہ عورت کی بہت ساری چیزیں اگر تمہیں ناپسند ہو تو بہت ساری چیزیں تمہیں پسند بھی ہوں گی، تو لہٰذا اچھائی کو دیکھو، برائیوں کی طرف نگاہ نہ کرو۔ تو طلاق دینے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، عجلت بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ ایک بہت مقدس رشتہ ہوتا ہے جس کو آخری دم تک نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر نباہ نہ ہو سکے، میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے، ذہنی طور پر موافقت نہیں پائی جا رہی، مطابقت نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس میں گھر کے رشتہ دار والے جو افراد ہوں وہ صلح کرانے کی کوشش کریں، اور اگر تب بھی بات نہ بن پائے تب پھر اس صورت میں شریعت نے طلاق دینے کی اجازت دی ہے۔ طلاق دینے کا اختیار صرف مرد کو دیا گیا ہے، عورتوں کو طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے۔ بیدہ عقدۃ النکاح، مرد کے ہاتھ میں طلاق کی گرہ رکھی گئی ہے اور اس گرہ کو کھولنے کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو غصہ جلد آیا کرتا ہے، عورت کو غصہ جلد آیا کرتا ہے، تو اگر عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے تو کوئی بھی رشتہ زیادہ دنوں تک نہیں چل پائے گا۔ اسی طریقے سے عورت مرد کے مقابلے میں جذباتی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جذبات کی حالت میں فیصلہ کرنے کی طاقت بھی عورت کے اندر کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مرد محنت کر کے، پیسہ خرچ کر کے حقوق زوجیت حاصل کرتا ہے، اور آدمی کوئی بھی چیز پیسہ خرچ کرنے کے بعد حاصل کرتا ہے تو اسے کھونے میں سوچتا ضرور ہے کہ میں نے اتنا پیسہ لگایا ہے تب یہ چیز مجھے ملی ہے، تو اسے دور کرنے میں، اس چیز کو اپنی زندگی سے ہٹانے میں آدمی کئی مرتبہ سوچا کرتا ہے، لیکن عورت اسے پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، وہ گھر میں رہتی ہے، محنت نہیں کرتی ہے، تو اس وجہ سے وہ جو ہے رشتے کو توڑنے میں جلد بازی کر دے گی، لیکن مرد اس رشتے کو بنائے رکھنے کی کوشش کرے گا، اور بڑی آخری حد تک سوچنے بچارنے کے بعد بھی اگر کوئی راستہ نہیں نکلے گا تب وہ طلاق دے گا۔ تو اس وجہ سے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ اب طلاق کے دو الفاظ ہوتے ہیں، دو قسم کے الفاظ، ایک قسم کو کہتے ہیں صریح، دوسری قسم کو کہتے ہیں کنایہ۔ صریح کا مطلب وہ الفاظ جو صرف طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور طلاق کے علاوہ دوسرے معنی کا احتمال نہیں رکھتے۔ صریح کا مطلب وہ الفاظ کہ جس میں صرف طلاق کا معنی پایا جاتا ہے،
اور دوسری کسی اور چیز کا معنی اس کے اندر نہیں پایا جاتا تو اس کو بولتے ہیں صریح، اور صریح لفظ سے اگر کسی نے طلاق دی تو اس میں نیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری قسم ہے کنایا۔ کنایا کا مطلب وہ الفاظ کہ جس میں طلاق کا بھی احتمال ہے، طلاق کے علاوہ دوسری چیزوں کا بھی احتمال ہے، طلاق کا بھی اور طلاق کے علاوہ دوسری چیزوں کا بھی احتمال ہے، تو ایسے الفاظ کو بولتے ہیں کنایا۔ کنایا میں نیت کا اعتبار کیا جاتا ہے یا جو سچویشن ہوتی ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت میں کروں گا آگے۔ تو صریح جو ہوتے ہیں جن میں صرف طلاق کے معنی پائے جاتے ہیں اور دوسری کسی اور چیز کے معنی نہیں پائے جاتے، مثلا میں نے تجھے طلاق دیا، تو مطلقہ ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، اے مطلقہ، کسی اپنی بیوی کو یا مطلقہ، جا میں نے تجھے طلاق دے دیا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کہ جس میں طلاق کا صراحتاً ذکر کیا جاتا ہے تو ان کو بولتے ہیں الفاظ صریحہ۔ یہ صریح الفاظ ہوا کرتے ہیں، اس میں نیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ کوئی کہے کہ میں نے طلاق کا لفظ بولا ہے لیکن میری مراد وہ نہیں تھی، بس ایسے ہی بول دیا، یا میں نے طلاق بول کے نکاح مراد لیا، طلاق بول کے کوئی اور چیز مراد لے لی، اگر آدمی کہے تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ یہ جو صریح الفاظ ہوتے ہیں جس میں صرف طلاق کا معنی پایا جاتا ہے، اس میں نیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا بلکہ لفظ کو دیکھ کر حکم لگا دیا جاتا ہے۔ اب اگر کسی نے صریح الفاظ سے اپنی بیوی کو طلاق دیا، کسی نے کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دیا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، اے مطلقہ، تو اگر صریح سے اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک یا دو طلاق دی ہے، ایک یا دو طلاق دی کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یا میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، ایک یا دو طلاق اگر دی کسی نے تو عدت کے اندر اندر واپسی کا اختیار رہتا ہے۔ ایک یا دو طلاق اگر کسی نے صریح الفاظ کے ساتھ دی تو عدت کے اندر اندر واپسی کا اختیار رہتا ہے، اور اس واپسی میں نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بغیر نکاح کے واپسی ہو جائے گی عدت کے اندر اندر۔ عدت کا مطلب کہ اگر عورت پیٹ سے ہے تو جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک وہ عدت میں مانی جائے گی، اور اگر پیٹ سے نہیں ہے، اسے ماہواری آتی ہے تو تیسرے مہینے میں جو ماہواری آئے گی اس کے ختم ہونے سے پہلے عورت عدت میں شمار کی جائے گی، اور تیسری ماہواری جیسے ہی ختم ہوئی، عورت پاک ہوئی تو وہ عدت سے باہر ہو جائے گی۔ تو ایک یا دو طلاق اگر کسی نے دیا تو عدت کے اندر اندر رجوع کرنے کا اختیار رہتا ہے بغیر نکاح کیے۔ آدمی اپنی بیوی کو سامنے رکھ کے اس سے کہہ دے کہ میں تجھے اپنے نکاح میں واپس لیتا ہوں، یا عورت کو مائکے بھیج دیا تھا اور خود کسی کے سامنے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو نکاح میں واپس لیا، یا کوئی نہیں ہے خود اپنے تنہائی میں خود سے کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو نکاح میں واپس لیتا ہوں، تو اس میں رجعت ثابت ہو جائے گی، اور بیوی کی رضا ضروری نہیں ہے یا بیوی کو خبر کرنا ضروری نہیں ہے، بیوی رجوع کے لیے راضی ہو یا نہ ہو، شوہر اگر رجعت کرنا چاہے تو رجعت کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کو خبر ہو یا نہ ہو، بیوی کو خبر ہو یا نہ ہو، شوہر رجعت کر سکتا ہے۔ اور جس طرح یہ رجعت قول سے ہوتی ہے، یعنی زبان سے آدمی کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی کو واپس لیا تو رجعت ثابت ہو جائے گی، اسی طریقے سے فعل سے بھی رجعت ثابت ہوتی ہے۔ آدمی کوئی ایسا کام کر لے جو میاں بیوی والا کام ہو، اپنی بیوی کو شہوت کے ساتھ چھو لے، بوسہ دے دے وغیرہ وغیرہ، تو ایسا کام کر لے کہ جس سے رجوع کرنا سمجھا جائے تو اس سے بھی رجعت ثابت ہو جائے گی۔ یہ کب کا مسئلہ ہے کہ عدت کے اندر رجعت کرے اور ایک یا دو طلاق دی ہو۔ لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، چاہے الگ الگ الفاظ سے دے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یا میں نے تجھے طلاق دی، یا میں نے تجھے طلاق دیا، طلاق،
3 مرتبہ اگر طلاق کا ذکر کیا گیا یا ایک ہی بار لفظ بولا اس میں 3 کا تذکرہ کر دیا کہ میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دی یا میں نے تجھے 3 طلاق دی، تو اب اس صورت میں رجوع کرنے کا اختیار نہیں رہتا عدت کے، نہ تو عدت کے اندر نہ تو عدت گزرنے کے بعد۔ اب اس میں رجوع کرنے کا اختیار ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اب اس میں وہی ہے کہ عورت کی عدت گزرے گی، پھر وہ کسی سے نکاح کرے گی، پھر وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے وہ شوہر کبھی بھی جب بھی طلاق دے گا یا اس شوہر کی وفات ہو جائے گی تو اب عورت اس کی عدت گزار کر پھر اگر چاہے تو پہلے شوہر کے نکاح میں آ جایا کرتی ہے، جس کو بولتے ہیں حلالہ شرعیہ۔ دوسرے سے اس کا نکاح کیا جائے گا، وہ اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے اگر طلاق دینا چاہے تو دے، ورنہ اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا ہے۔ اور وہ زندگی بھر اگر رکھنا چاہے تو وہ نکاح کے بعد اس کی بیوی بن جایا کرتی ہے۔ اس کو کوئی دباؤ ڈال کے جو ہے اس سے طلاق لے کے پھر پہلے شوہر سے اگر نکاح کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے جب طلاق دے تو آدمی پھر نکاح کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رجوع کا جو اختیار ہوتا ہے وہ 1 یا 2 طلاق کی صورت میں ہوتا ہے اور عدت کے اندر اندر ہوتا ہے۔ عدت کے اندر اندر اگر عدت گزر جائے، عدت اگر گزر جائے تو اگر 1 یا 2 طلاق کسی نے دی تو اب رجوع کرنے کے لیے نکاح کرنے کی ضرورت ہوگی۔ عدت گزر گئی اور 1 اور 2 طلاق دی تھی تو رجوع کرنے کے لیے نکاح کی ضرورت ہوگی، نئے مہر کے ساتھ اور گواہوں کے ساتھ، جس طرح اور نکاح کیے جاتے ہیں۔ اگر عدت گزرنے کے بعد نکاح کر رہا ہے تو اس میں مہر کی بھی ضرورت ہوگی اور گواہوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 طلاق آدمی نے دی یا 2 طلاق دی تو اگر عدت کے اندر اندر رجوع کرنا چاہے تو اس میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر عدت کے بعد اگر واپس لینا چاہے تو اس میں نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ 1 اور 2 طلاق زندگی میں کبھی بھی دے، زندگی میں کبھی بھی دے، 1 طلاق آدمی نے دی ابھی اور عورت کی جو ہے عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد پھر سے نکاح کر لیا، اب پھر سے نکاح کرنے کے بعد پھر 1 طلاق دے دیا، اب پھر عورت کی عدت گزرنے لگی، عدت کے اندر اندر رجوع کر لے، ٹھیک، عدت گزر جائے تو پھر واپس لینا چاہتا ہے تو پھر نکاح کر کے واپس لے سکتا ہے۔ اب اگر تیسری طلاق دے گا آدمی تو اب پھر رجوع کا اختیار اس کا ختم ہو جائے گا۔ یعنی 3 گولیاں ہوتی ہیں آدمی کے پاس، 3 تیر ہوتے ہیں، کبھی بھی ان کو اگر استعمال کرے گا تو تیسری تیر جب بھی استعمال کی جائے گی اس کے بعد پھر رجوع کا اختیار نہیں رہتا، نہ تو نکاح کے بغیر نہ تو نکاح کے ساتھ، رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اس عورت کو اب ایسے ہی واپس نہیں لے سکتا بلکہ اب اس کا نکاح دوسرے کے ساتھ کیا جائے گا، پھر وہ جو پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد آدمی اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کبھی پہلی بات تو طلاق دینی نہیں چاہیے، جہاں تک ہو نباہ کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر طلاق دینے کی کبھی ضرورت پیش آئے تو 1 طلاق دے کر بیوی کو چھوڑ دیا جائے۔ اس میں عدت کے اندر جب تک عورت عدت میں ہے سوچنے کا سمجھنے کا آدمی کو موقع شریعت نے دیا ہے، آدمی سوچے سمجھے، ہو سکتا ہے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کوئی راستہ نکل آئے۔ اگر راستہ نہیں نکل پاتا اور عدت پوری بھی ہو گئی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ پھر سے نکاح کر لے گا آدمی، اس عورت کو واپس لے سکتا ہے۔ تو 1 طلاق دے، اور اگر رجوع نہیں کرنا چاہتا آدمی، عدت گزر گئی تو یہ بھی ٹھیک ہے، عورت بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے۔ جب عدت عورت کے گزرے گی تو وہ دوسرے نکاح کے لیے اپنا آزاد ہو جائے گی۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ طلاق جو ہوتی ہے وہ نشے میں بھی پڑ جایا کرتی ہے، غصے میں بھی پڑ جایا کرتی ہے، اور ہنسی خوشی بھی پڑ جایا کرتی ہے، اور دباؤ ڈال کر کسی نے طلاق دلوائی تب بھی پڑ جایا کرتی ہے۔ یعنی اگر کسی نے صرف خوشی میں طلاق دی تو صرف اسی کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ غصے میں ہو، خوب غصے میں ہو اور طلاق دے دے تب بھی طلاق پڑ جائے گی۔ بعض لوگ طلاق دینے کے بعد آتے کہ ہم تو غصے میں تھے،
زبان سے نکل گیا تو بھائی طلاق جو ہوتی ہے وہ غصے ہی میں دی جاتی ہے. عام طور پر آدمی غصے ہی کی حالت میں طلاق دیتا ہے, تو اس وجہ سے شریعت نے غصے کی حالت میں بھی طلاق کو نافذ قرار دیا ہے. اور نشے کی حالت میں بھی اگر کسی نے طلاق دے دی تب بھی اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. ہاں اگر نشہ کسی نے کرا دیا, انجانے میں یہ ہوش کھو بیٹھا, اسے معلوم نہیں تھا, تو وہ اس میں طلاق نہیں پڑتی. لیکن اگر جان بوجھ کر کسی نے نشہ کیا, جان بوجھ کر کسی نے کچھ چیز کھائی پی جس سے نشہ پیدا ہوا, اس میں اگر طلاق دے گا تو پھر طلاق پڑ جائے گی. اسی طریقے سے اگر کسی پر دباؤ ڈالا گیا کہ اس کی گردن پر چھری رکھ دی گئی, ڈرایا دھمکایا گیا کہ تم طلاق دے دو ورنہ تمہیں مارا جائے گا, کاٹا جائے گا, تو ڈر کر بھی اگر کسی نے طلاق دے دی تو اس صورت میں بھی طلاق پڑ جائے گی. طلاق کسی بھی صورت میں ہو, ہنسی و مذاق میں ہو, اور یا تو غصے میں ہو یا تو دباؤ میں ہو, بہرحال کسی بھی صورت میں اگر آدمی طلاق دیتا ہے تو طلاق پڑ جائے گی. ہاں اگر سو رہا ہے زبان سے طلاق کے الفاظ نکل گئے, یا پاگل ہے ایک دم طلاق دے دیا بیوی کو, تب بھی طلاق نہیں پڑے گی. اسی طریقے سے اگر نابالغ بچہ ہے تب بھی طلاق نہیں پڑے گی. تو بہرحال طلاق کے مسائل بہت سارے ہیں, ان کو انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا.